گزشتہ مجلس میں یمن کے حالات کے حوالے سے قوم سبا کا تذکرہ، کیونکہ قوم سبا کا جو وطن تھا وہ یمن تھا، بھی ہوا، اور پھر ذو نواس بادشاہ کے زمانے میں جو ایمانداروں پر امتحان آیا اور جس کی طرف اشارہ سورۃ البروج میں کیا گیا ہے، اس حوالے سے اصحاب الاخدود کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ ہمارے مصنف فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ذو نواس بادشاہ کی طرف سے خندقوں کا کھدوایا جانا، اس کی الوہیت اور ربوبیت کا انکار کرنے والوں کو زندہ جلا دینا، یہ خوفناک المناک واقعہ جو ہوا، اس واقعے کے نتائج میں اس کی رعایا کے جو لوگ عیسائی تھے ان میں بغاوت کی لہر پھوٹ گئی، اور اس بغاوت کی وجہ سے 525 میں اس کا تخت الٹ دیا گیا۔ تخت الٹنے کی صورت شیخ نے یہ ذکر کی ہے، فرماتے ہیں کہ رومیوں نے حبشیوں کو بحری بیڑا دیا، وسائل میسر کیے، اور ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں آ کر ذو نواس اور اس کی حکومت سے نجات دلائیں۔ تو یوں حبشی حملہ آور ہوئے اور انہوں نے یمن پر قبضہ کر لیا۔ جس شخص نے ان کی فوج کی قیادت سنبھالی تھی، مولانا لکھتے ہیں کہ اس کا نام اریاد تھا، اور ابرہہ اس کی فوج کا ایک حبشی کمانڈر تھا۔ پھر اریاد کو ہی سربراہ بنا دیا گیا یمن کا، لیکن ابرہہ نے اریاد کو قتل کر کے زمام حکومت یمن کی اپنے قبضے میں لے لی، اور شاہ روم کو اس نے اس پر راضی بھی کر لیا۔ اب یمن کا بادشاہ ابرہہ بن گیا، اور یہ وہی ابرہہ ہے کہ جس نے بیت اللہ کو ڈھانے کے مذموم ارادے سے مکے کی طرف لشکر جرار لے کر چڑھائی کی تھی۔ واقعہ جو ملا جلا کر مورخین نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ ابرہہ نے یمن میں صنعاء میں بیت اللہ کے مقابلے میں ایک گھر بنایا، اسے کعبہ یمانیہ کا نام دیا، یمن کا کعبہ، اور اس گھر کی طرف اس کی زیارت، اس کا عمرہ، اس کے حج کی طرف عربوں کو دعوت دی۔ لیکن عرب قوم بیت اللہ کے مقابلے میں کسی اور گھر کو وہ اوقات اور اہمیت دیں، وہ نتائج اسے اس کی توقع کے مطابق نہ ملے، بلکہ غضب و غصے کی ایک لہر دوڑی، اور ایک عرب نے اس کے بنائے ہوئے اس گھر کو کسی وقت جا کر آلودہ کر دیا، پیشاب پخانہ کر دیا، اس کی توہین کر دی۔ ابرہہ کو اس بات پر شدید غصہ آیا، اس نے شاہ روم سے اجازت مانگی کہ مجھے کعبۃ اللہ کو نعوذ باللہ ڈھانے کی اجازت دی جائے۔ شاہ روم سے اجازت لے کر وہ لشکر جرار لے کر مکے پر چڑھائی کرتا ہے، اور بہت بڑی تعداد تھی اس کے ساتھ افواج کی، اور
فوج کے آگے اس نے ہاتھیوں کی ایک جماعت رکھی ہوئی تھی، ہاتھیوں کو جنگوں میں شریک کیا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن پاک نے جب اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے تو اصحاب الفیل کا، ہاتھی والوں کا نام لے کر اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ لوگ آئے مینا اور عرفات کے درمیان مزدلفہ میں وادی محصر ہے، جہاں کنکریوں والی وادی، آج بھی جہاں سے حج کرنے والا کنکریاں چنتا ہے اور پھر یہی کنکریاں جمرات کو ماری جاتی ہیں۔ یہ وہی مقام ہے غالباً جہاں ابرہ کا لشکر کنکریوں کے ذریعے، ابابیل کے ذریعے اللہ کے حکم سے ہلاک ہوا۔ یہ جب آیا حملہ کرنے کے لیے تو اس وقت واقعہ فیل کے تقریباً 50-52 دن بعد، اس واقعے کے 50-52 دن بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ عیسوی سن کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 571 عیسوی میں میلادی میں، جو آج 2023 ہے، اسی تاریخ کے 571 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، واقعہ فیل کے 50-52 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ابرہ نے چڑھائی کی، اس مقام پر پہنچا۔ یہاں جب پہنچا مکے والوں کو اطلاع ملی، تو مکے والے گھبرا گئے کہ اتنے بڑے لشکر جرار کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے قبائل کو لے کر مکہ چھوڑ کر ارد گرد کے پہاڑوں اور وادیوں میں منتقل ہو گئے۔ اس دوران اللہ کا کرنا، مورخین نے لکھا ہے کہ عبد المطلب کے، جو اس وقت سربراہ مکہ تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد بزرگوار عبد المطلب کے کچھ اونٹ ابرہ کے لشکر نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ عبد المطلب ذو وجاہت تھے، جیسے آج کل کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص بڑا ویل پرسنالٹی ہے، قد کاٹ والے تھے، روب داب والے تھے، چہرہ مورا روشن خوبصورت تھے۔ پھر شاہانہ جاہ و جلال اللہ رب العزت نے انہیں نصیب فرمایا تھا، اور ابرہ یہ حبشہ کے سیاہ فام لوگوں میں سے تھا، جیسے حبشی لوگ ہوتے ہیں اس طرح کی شکل کا یہ شخص تھا۔ عبد المطلب اپنی اسی حیثیت اور اسی انداز اور اسی حالت میں، اسی حلیے میں جس میں وہ رہا کرتے تھے، وہ آئے ابرہ کے پاس بات چیت کرنے کے لیے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب عبد المطلب پہنچے ابرہ کے پاس تو ان کی وجاہت کو اور ان کی حیثیت اور ان کی حالت کو دیکھ کر ابرہ ایک لمحے کے لیے مروب ہو گیا۔ اس نے ان کا استقبال کیا کہ ان کا کوئی معزز آدمی آیا ہے۔ اس نے بٹھایا اور کہا کہ ہاں آپ کیسے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے اپنے اونٹوں کی بات کرنے آیا ہوں، آپ کے سپاہیوں نے میرے اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے ہیں، میں بات کرنے آیا ہوں، وہ اونٹ تو میرے چھوڑ دیں۔ تو ابرہ حیران ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ آپ کوئی بہت بڑے آدمی ہیں، اور توقع یہ تھی کہ آپ کوئی بڑی شعور مندی کی بات کریں گے۔ ہم آپ کے رب کے گھر کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، آپ کے مذہبی مرکز کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آئے ہیں، آپ کے دین پر حملہ آور ہونے آئے ہیں، اور آپ ہم سے بات اونٹوں کی کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ تو آپ کو اونٹ زیادہ عزیز ہیں بیت اللہ کی نسبت؟ تو عبد المطلب نے تاریخی جملہ کہا، انہوں نے کہا
کہ اما انا فرب الابل فإن للبیت ربا یحمیہ، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں اونٹوں کی بات کرنے آیا ہوں، اور گھر کا مالک اللہ ہے، اس لیے اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا، اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا۔ یہ عبد المطلب نے کہا اور اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی، اور اونٹ واپس لے کے یہ آ گئے، اور جب اس لشکر کے مقدمے میں جو ہاتھی تھے انہیں جب بیت اللہ پر چڑھائی کے لیے ہانکا جاتا، آگے بھیجا جاتا، تو وہ رک جاتے اور پیچھے کی طرف ان کا رخ کیا جاتا تو وہ دوڑ پڑتے، لیکن ابرہہ بضد رہا کہ وہ مکے پر حملہ کرے گا۔ گویا احکم الحاکمین نے اسے بھی بچ جانے کا ٹائم دیا کہ وہ اس سے اشارہ سمجھ جائے اور واپس چلا جائے۔ جب اس کے لشکر کے ہاتھی حملہ آور ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں تو بس کرے۔ پھر انہوں نے اسے ایک فرد نے جو بھی کیا اس کی سزا پوری قوم کو دینا، یہ کوئی شعور مندی کی بات نہیں ہے۔ پھر ان کے مذہبی مرکز کو ہاتھ ڈال لینا، اللہ کے گھر کو گرا دینا، یہ انتقام میں اندھا پن ہے، تو بس کر۔ لیکن وہ بندہ اکڑ تھا، وہ اڑ گیا۔ بالآخر اللہ رب العزت نے ابابیل کے ذریعے سمندری ساحل کی طرف سے پرندے آئے، چڑیا کی طرح کے، یہ بلبل کی طرح کے پرندے تھے، چونچوں میں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکریاں اٹھائی ہوئی تھی۔ یہ کنکریاں انہوں نے ماری، جس کو لگ جاتی تھی اس کا جسم گل جاتا تھا۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے نہیں دیکھا اللہ نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ان کی چالوں کو اور ان کے مکر کو اور ان کی کاوشوں کو گمراہی کا شکار کر دیا ہے، بیکار کر دیا ہے، ان کی کوئی چال چلنے نہیں دی ہے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل فارسل علیہم طیرا ابابیل، ان پر ابابیل پرندوں کو بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پتھر مارتے رہے، اور فجعلہم کعصف مأکول، پتھر لگے تو جیسے بھوسا کھا کر جانور گوبر کر دیتا ہے، ان کے جسم گوبر کی طرح آلودہ، بوسیدہ، گل سڑ گئے، کوئی بھی اپنے قدموں پر چل کر واپس نہ پہنچ سکا، کوئی بھی اپنے قدموں پر چل کر واپس نہ پہنچ سکا۔ یہاں ٹھہر کر ہم ایک لفظ کی وضاحت نظریے اور عقیدے کی اصلاح کے حوالے سے کرنا مناسب سمجھتے ہیں کہ عبد المطلب نے اپنے آپ کو اونٹوں کا رب کہا، اونٹوں کا رب کہا۔ یہ لغوی معنی میں رب ہے، رب کا معنی ہے پالنے والا، سنبھالنے والا، پرورش کرنے والا۔ اسی اعتبار سے مالک کے معنی میں رب کا لفظ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں استعمال فرمایا ہے۔ اذکرنی عند ربک، یوسف علیہ السلام مصر کے جیل میں ہیں، قیدی نے خواب پوچھا، خواب کی تعبیر پوچھی، تعبیر بتائی، تعبیر بتانے کے بعد جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کا اندازہ تھا کہ یہ بچ جائے گا، اسے پھانسی نہیں ہوگی، اس سے کہا کہ اذکرنی عند ربک، تو اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، تو اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ یوسف علیہ السلام کے نزدیک احکم الحاکمین رب العالمین اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یوسف علیہ السلام یہاں جو لفظ رب استعمال کر رہے ہیں مالک کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں۔ نام کچھ مشترک ہوتے ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان، کچھ اسماء مشترک ہوتے ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان۔ جب وہ نام خالق کے لیے استعمال ہوں تو معنی وہ کیا جائے گا جو خالق کے شایع نشان، جب وہ نام مخلوق کے لیے استعمال ہوں تو معنی وہ کیا جائے گا جو مخلوق کے شایع نشان، معنی وہ کیا جائے گا جو مخلوق کے شایع نشان ہو۔
تو یہاں رب کا لفظ جو استعمال کیا ہے عبد المطلب نے، یا صورت یوسف میں جو رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ لفظ استعمال ہوا ہے بادشاہ کے معنی میں، بادشاہ کے معنی میں، مالک کے معنی میں لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شرعی اصطلاح میں جب لفظ رب استعمال ہوتا ہے وہ اللہ احکم الحاکمین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو موقع، سیاق و سباق اور عبارت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ یہاں معنی کس ذات کے متعلق ہے۔ یہ معانی میں قابل اصلاح راستہ ہے کہ لفظ مخلوق کے لیے وہ استعمال ہوا ہو اور اس کو معنی خالق کا دینا، اور لفظ خالق کے لیے استعمال ہوا ہو اور اس کا معنی مخلوق والا دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن پاک میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے اللہ رب العزت نے سورۃ دہر میں ارشاد فرمایا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا، ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا ہے۔ سمیع کا معنی ہے سننے والا اور بصیر کا معنی ہے دیکھنے والا۔ اب قرآن پاک میں آپ کو یہ درجنوں مقامات پر ملے گا کہ اللہ رب العزت کے لیے لفظ سمیع اور لفظ بصیر استعمال ہوا ہے۔ وہ سمیع اور بصیر ہے، وہ سننے والا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے۔ قرآن نے سورۃ دہر میں ہر انسان کو، حتیٰ کہ مسلم و کافر، حتیٰ کہ مرد و عورت، حتیٰ کہ مومن و منکر کو، حتیٰ کہ بچے اور جوان، حتیٰ کہ باشعور اور بے شعور، اللہ نے سمیع اور بصیر سورۃ الدہر میں کہا ہے۔ قرآن ہی دوسرے مقامات پر رب تعالیٰ کی صفتوں میں سمیع اور بصیر ذکر کرتا ہے۔ اسماء حسنیٰ میں سمیع اور بصیر اللہ کی صفتوں میں سے ہے۔ تو اس میں ایک مبتدی جب پڑھتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے، انسان بھی سمیع، رب بھی سمیع، انسان بھی بصیر، رب بھی بصیر، مطلب کیا ہوا؟ انسان کی سماعت انسانوں کے شایع نشان، رب کی سماعت رب کے شایع نشان، انسان کی بصارت انسانوں کے حساب سے، رب کی بصارت رب تعالیٰ کی شایع نشان، رب تعالیٰ کی شایع نشان۔ تو یہاں تو ہر انسان کو سمیع اور بصیر کہا گیا ہے، اس لیے معنی میں یہ بے اعتدالی ہوگی اور یہ معنی میں تعویل باطل ہوگی کہ مخلوق کے لیے بیان ہونے والی صفت میں اتنا غلو کیا جائے، اتنا زور پیدا کیا جائے کہ مخلوق کو رب تعالیٰ کی صفات سے متصف سمجھا جائے۔ یہ جائز نہیں ہوگا، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسی عبارتیں، یہ بہت حساس بات ہے، اسے اچھی طرح سمجھیے، ایسی عبارتیں جن عبارتوں کا عقیدے اور نظریے کے حوالے سے مس یوز ہونے کا اندیشہ ہو، معنی کا غلط استعمال لینے کا اندیشہ ہو، پسندیدہ یہ ہے کہ ان عبارتوں کے بدلے ایسی عبارتوں کو استعمال کریں جن عبارتوں کا غلط استعمال ہو ہی نہ سکے، جن عبارتوں کا غلط استعمال ہو ہی نہ سکے۔ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو۔ رائنا کا معنی ہے کہ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ سکی، آپ سے ہماری درخواست ہے کہ ہماری سمجھ کا خیال کرتے ہوئے آپ اپنی اس بات کو ذرا ٹھہراؤ کے ساتھ یا دہرا دیں یا آہستہ آہستہ بیان کر دیں یا اس کی وضاحت کر دیں۔ یہ ایک جائز لفظ ہے رائنا، جس میں کوئی سوء ادب نہیں ہے، جس میں کوئی برائی نہیں ہے، جس میں کوئی توہین کا معنی نہیں بنتا ہے۔ عرب استعمال کیا کرتے تھے اس لفظ کو اپنے شریک محفل سے، جب بات کی وضاحت کی خواہش کرتے تو کہتے رائنا رائنا، خیال کیجئے
ذرا اس بات کی وضاحت تو کر دیجئے، سمجھ نہیں آئی اس بات کو دوہرا دیجئے۔ عرب یہ کہا کرتے تھے۔ اب یہ لفظ رائنا ہے اور یہ ٹھیک ہے، اس کے استعمال میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس لفظ کا یہود نے مس یوز کیا، اس لفظ کا انہوں نے غلط استعمال کیا۔ غلط استعمال کیسے کیا؟ رائنا کو وہ رائینا کہتے، رائینا کہتے، عین کے نیچے زیر کو وہ تھوڑا سا کھینچتے، عین کے بعد جو ہے نا کے بدلے یہ کا معنی وہ ساتھ دے دیتے۔ رائینا ہمارا چرواہا، ہمارا چرواہا، ہماری بکریاں چرانے والا۔ گویا بکریاں چرانا یہ جو کام ہے وہ اس کی تصحیح کرتے، اس کی تصحیح کرتے ہم مالک اور فلاں بکریاں چرانے والا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب جب اس جملے پر توجہ کی جاتی، آپ نے کیا کہا تو کہتے ہم نے تو رائنا کہا ہے، آپ وضاحت کر دیجئے، بات سمجھا دیجئے۔ اور بعد میں جب تناہ ہوتے تو تناہ ہو کے کہتے کہ دیکھو جی ہم نے تو یہ جملہ بولا تھا، کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا، ہم تو مذاق اڑا ہے، ہم تو توہین کر رہے ہیں۔ لفظ رائنا صحیح لفظ ہے، اس لفظ کو بگاڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اس کے ذریعے وہ کرنا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تقولوا رائنا، تم رائنا کا لفظ استعمال ہی نہ کرو، وقولوا انظرنا، تم انظرنا کہا کرو، تم انظرنا کہا کرو۔ انظرنا کو زبریں زیریں جیسے بدلیں اس میں توہین کا معنی نہیں بنتا، انظرنا کا مس یوز نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لفظ آئندہ کے شبہات کے دروازوں کو کھولتا ہے اس سے احتراز کریں، وہ لفظ استعمال کریں کہ جو شبہات کے دروازے نہ کھولے، جو شبہات کے دروازے نہ کھولے۔ بالخصوص پیارے بھائیوں، ایسا لفظ کہ جس کا کسی معاشرے میں یا کسی مقام پر یا کسی قوم میں یا کسی نظریے میں کچھ غلط استعمال ہو رہا، میں مثالیں نہیں دیتا ہوں، یہ مثالوں کا مقام نہیں ہے، جس لفظ کا آلریڈی پہلے سے ہی غلط استعمال کسی حد تک ہو رہا، تو اس لفظ کا استعمال کرنے سے اعتراض کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اس لفظ کا دوبارہ غلط استعمال ہونے لگ جائے، اس لفظ کا دوبارہ غلط استعمال ہونے لگ جائے۔ میں نے اس حوالے سے پچھلے درسوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی دانائی کے حوالے سے ذکر کیا تھا۔ آپ نے حتیم کا حصہ دکھایا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ نے فرمایا یہ دیواروں کی جو چنائی ہے اس کے نیچے بھی پتھر وہ ہے کہ جن پتھروں کو ہمارے ابا ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا۔ جی تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کی عمارت کو ہٹا کر اساس ابراہیم پر اسے کھڑا کر دوں، لیکن میں ایسا کروں گا نہیں۔ کیوں؟ میں تو نیک نیتی سے بیت اللہ کی تعمیر نو پہلے سے بہتر شکل میں کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن لوگوں کو پروپیگنڈے کا راستہ مل جائے گا، لوگوں کو پروپیگنڈے کا راستہ مل جائے گا، اور وہ کہیں گے کہ لو قبضہ کیا کیا انہوں نے، مکے پر غلبہ کیا کیا انہوں نے، یہ تو کل انسانوں کے دشمن تھے، آج اللہ کے گھر کے دشمن ہو گئے۔ نعوذ باللہ۔ کس منہ کی بات کو روکوں گا، کہاں کہاں جواب دیتا پھروں گا، میرے لیے مشکلات ہو جائیں گی، دعوت کے راستے میں خلل کی صورت پیدا ہو جائے گی، اس لیے اسی پر گزارا چلا لیتے ہیں، نیا دروازہ نہیں کھولتے، نیا دروازہ نہیں کھولتے ہیں۔ تو لفظ رب استعمال کرنا مخلوق کے لیے عربوں میں جائز ہے، لیکن فی زمانہ شرک خرافات کی جو صورتیں ہمارے معاشرے میں قائم ہو چکی ہیں وہ یہ تقاضا کرتی ہیں کہ اگر قوم کے سامنے رب کا لفظ مخلوق کے معنوں میں استعمال ہونے لگا اور قوم مخلوق ہی میں کتنی ذاتوں کو رب کی صفتیں دینے لگ گئی ہے، تو ایسی صورت میں مخلوق کے مربوب اور مخلوق کو ہی اپنے اشعار میں، اپنی نظموں میں اور اپنے خطبات میں
मखलूक को ही गुलू करते हुए रब कहने लग जाएंगे और अवाम ये समझेंगे कि ये उन्हें रब्बुल आलमीन समझते हैं, मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि किस लफ्ज़ का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है, कौम की ज़रूरत है, नज़रिए की हिफाजत है और उसका सही इस्तेमाल किया जाए, और किस लफ्ज़ का इस्तेमाल गलत मानों में हो सकता है, इसलिए उससे इज्तनाब किया। ये तो अब्दुल मुत्तलिब ने बहरहाल कहा मैं ऊँटों का रब हूँ, यानी मैं ऊँटों की संभाल करने वाला, पालने वाला, चराने वाला मैं मालिक हूँ, मैं बात करने के लिए आया हूँ। अबरहा का लश्कर हलाक हो गया। अबरहा का लश्कर हलाक हुआ 25 में, ये अबरहा का लश्कर जब हलाक हुआ 571 में, तो उसके बाद फिर हबशियों के ख़िलाफ़ यमनियों की बगावत शुरू हो गई और उन्होंने फिर हबशियों को फ़ारसियों की, ईरानियों की मदद से बेदखल कर दिया। हबशियों को ईरानियों की मदद से बेदखल कर दिया। अब शाह ईरान के ज़ेरे कंट्रोल ये हो गए और शाह ईरान अपना गवर्नर इनके शहर की तरफ या इस मुल्क के पर मुतय्यन कर देते थे, और यूँ यमन अलग तलग एक सल्तनत नहीं थी, बल्कि शाह फ़ारिस किसरा ईरान के ज़ेरे साया ये एक सल्तनत थी, जिसका अमीर और जिसका गवर्नर वो शाह ईरान की तरफ से मुतय्यन होता था। और यही सिलसिला चलता रहा हत्ता कि फ़ारसी सल्तनत का आखिरी गवर्नर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमान हुआ, यमन का ये गवर्नर बाज़ान है, जो रहमतुल्लाहि अलैहि मुख़द्रमीन में से है। ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुयस्सर नहीं आई, लेकिन मुसलमान हो गए थे। क्या सूरत है टाइम कितने 2-3 जी। हुआ ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत के 7वें साल अरब व अजम बादशाहों को इस्लाम के दावतनामे भेजे, एक ख़त आपने शाह ईरान की तरफ भी भेजा। शाह ईरान ने जब इस ख़त को पढ़ा तो ख़त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपना नाम लिखा था, बाद में शाह ईरान का नाम लिखा था। वो घमंडी और अनानी था, मुतकब्बिर था। उसने उस ख़त को फाड़ दिया, चाक कर दिया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, और उसने कहा कि मेरी ममलकत का ये ग़ुलाम नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मेरा नाम बाद में लिखता है, अपना नाम पहले लिखता है, मैं इस तौहीन को बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसने शाह यमन को, बाज़ान को ख़त लिखा और कहा कि अपने 2 मजबूत सिपाही भेजो, जिस शख्स ने ख़त लिखा है वो गिरफ़्तार करके मेरे दरबार में पेश करें, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्योंकि यमन का सरबराह बाज़ान ज़ाहिर है उसकी का गवर्नर है। बाज़ान ने 2 मजबूत सिपाही भेजे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने में आए और आके शाह ईरान का ख़त दिया और कहा कि शाह ईरान ने आपकी गिरफ़्तारी का हुक्म दिया है। आपने फरमाया तुम थके हुए हो, आज ठहरो, सुबह हम तुमसे मिलेंगे। आज ठहरो, सुबह हम तुमसे मिलेंगे। शाह ईरान के मुतालिक हमने जो जवाब देना होगा वो देंगे। अल्लाह का करना, रात के दौरान उस शाह ईरान को उसके बेटे ने उसके महल में कत्ल कर दिया। अल्लाह मकरू मकरहुम व इंदल्लाहि मकरुहुम। लोग अपनी चालें चलते हैं और अल्लाह अपनी चाल चलता है, और अल्लाह के पास उनकी चालों का तोड़ है। शाह ईरान को उसके बेटे ने कत्ल कर दिया। शाह ईरान को उसके बेटे ने कत्ल कर दिया। वही के ज़रिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने ख़बर दे दी। बाज़ान के सिपाहियों को सुबह आप मिले, आपने फरमाया कि शाह ईरान को उसके बेटे ने कत्ल कर दिया है, मेरे रब ने तेरे रब को मार दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़े में दिल है, वो हालात को जैसे ढालना चाहता है वैसे ढाल देता है। जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने कहा इससे छोटी बात आपने की थी, रिएक्शन ज़्यादा सख्त आया है, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, रिएक्शन इससे ज़्यादा सख्त आएगा। आपने फरमाया जाओ बाज़ान को जाके बता दो, जाओ बाज़ान को जाके बता दो कि ईरान का सरबराह कत्ल हो गया है और उसके बेटे ने हुकूमत संभाल ली। ये वापस आ गए।
واپس بازان کے پاس پہنچے. بازان کو ایران کی طرف سے باقاعدہ ابھی آرڈر نہیں آیا کہ یہ لوگ مدینے سے پہلے پہنچ گئے. یہ جب بازان کے پاس پہنچے تو بازان نے کہا اچھا میں انتظار کرتا ہوں، اگر ایران سے وہی خبر آتی ہے جو مدینے سے سپاہی لائے ہیں تو ہم ایرانیوں کی سلطنت کے کنٹرول سے باہر مدینے والوں کے غلام بن جائیں گے، مدینے والوں کے غلام بن جائیں گے. بازان نے انتظار کیا. کچھ دنوں کے بعد شاہ ایران کے بیٹے کی طرف سے خط آ گیا، میرا باپ ظالم تھا، بدکار تھا، یہ تھا وہ تھا، اس نے یہ ظلم کیے، میں نے اسے سزا دی، قتل کر دیا ہے، اب میں سربراہ تو غلام، میرے لیے قوم سے اطاعت اور فرما برداری کا عہد لے لے. خط اس نے لیا اور اس نے خط رکھ دیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یمن والا سربراہ مسلمان ہوا. ایک سپاہی کے ایک تیر پھینکنے سے پہلے اللہ کی جب مدد ہوتی ہے تو اللہ ملکوں کو اس طرح پلٹا دیا کرتا ہے اور اللہ دلوں پر اسی طرح کے قبضے فرمایا کرتا ہے. بس اکتفا کر لیتے ہیں وقت.